ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آصف فرخی کا ایک انشائیہ جس کا عنوان ہے اپنی دراز کی طرف آصف فرخی کا انشائیہ سماعت فرمائیے۔ بات جب وابستگی کی آتی ہے تو کچھ لوگ ادب کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کچھ زندگی کے ساتھ۔ میرا معاملہ صراط مستقیم کی طرف دو ٹوک اور واضح ہے، میں اپنی دراز کی طرف ہوں۔ اب تو خیر ادب کے سر پر بہت بڑا سوالیہ نشان منڈلا رہا ہے، لیکن اس بات کو زیادہ دن نہیں ہوئے کہ ادب کے نام پر خوب جوش و جذبے کا مظاہرہ ہوتا تھا اور ادبی سوالات پر ایسی دھواں دار بحثیں ہوا کرتی تھی گویا یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ادب کے مختلف گروہوں میں وہ مناظرے جمتے تھے جیسے دو مذہبی فرقوں کے درمیان۔ ان بحثوں میں سے ایک مستقل بحث ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے درمیان تھی، ایک لا ینحل مسئلے کے طور پر جس کی بازگش اب بھی سنائی دیتی ہے۔ جو لوگ اس بحث میں الجھتے ہیں مجھے ضدی اور بے وقوف بچوں کی طرح لگتے ہیں، جو کاٹ کے گھوڑے کو تو سنے سبا رفتار سمجھ کر یوں ہی اڑے جاتے ہیں۔ وہ نہ جانتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب معاملے کا رخ کچھ اور ہے۔ جس وقت ایسے کڑھپ سوالوں کے شافی جواب تسلی بخش ہوا کرتے تھے، ایک صاحب نے بڑی قطعیت کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ ادب ہوتا ہے، اور جب ادب ہوتا ہے اس کے ساتھ برائے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ برائے کچھ بھی ہو، اگر ادب ہے تو باقی ساری باتیں ثانوی ہیں۔ ڈی ایچ لارنس تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے گیا۔ اس نے نعرہ بلند کیا، ادب میرے لیے، ادب برائے فن کا نعرہ لگا کر اس نے اپنی ذات کو نمود و نمائش کے علم پر نہیں چڑھایا، بلکہ ادب اور خالق ادب، کتاب اور صاحب کتاب کے درمیان اس دوئی کو مٹا دیا جو کوتاہ بین نقادوں کے ہاں بڑی آپا دھاپی مچا دیتی ہے۔ اس عدم تفریق کی پاداش میں تجزیہ پسند نقادوں نے لارنس پر یوں یورش کی ہے جیسے گھونسلے سے گرے ہوئے چڑیا کے بچے پر چونٹیاں چڑھ آتی ہیں۔ یہ سزائیں اور نعرہ لگانے والوں کو مبارک۔ میں تو خاصی سوچ بچار کرنے اور زمانے کی بہت ٹھوکریں کھا کر نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ ادب کے محرکات اور ادب کی ترسیل و ابلاغ کا مسئلہ میرے واسطے سیدھا اور صاف ہے۔ نہ میں یامین کے ساتھ ہوں نہ یسار کی طرف، نہ تو میں عوام الناس کے لیے لکھتا ہوں نہ اظہار ذات سے ہلکان ہوتا ہوں۔ مجھے نہ زندگی کی طرفداری کرنی ہے نہ ادب کی، میں اپنی دراز کے لیے لکھتا ہوں۔ جو کچھ لکھنا ہوتا ہے لکھ لیتا ہوں تو کاغذوں کے دستے پر کلپ لگا کر انہیں لکھنے کی میز کی دراز میں رکھ دیتا ہوں، اور جان لیتا ہوں کہ اب یہ تحریر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور جس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی پورا ہو گیا۔ میری وابستگی اسی دراز کے ساتھ ہے۔ دراز کے لیے لکھنا کوئی خاص میری ایجاد نہیں، میں نے اس کا حال پڑھا تھا اور اس ضرورت کے تحت اس تک پہنچا جو ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ اپنی تحریروں کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہو کر میں بیچارگی کی بند گلی میں پہنچ چکا تھا کہ دراز کا امکان میرے سامنے آیا۔ میں یوں اس کی طرف لپکا جیسے یہی میری تحریروں کا فطری مقام ہو، اور میں نے اس کے سوا بھلا کسی اور انجام کے بارے میں سوچا ہی کیوں۔
میں دراز کے لیے لکھتا آیا ہوں اور مجھے دراز ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب لکھتے ہوئے مجھے چند برس ہو چکے تھے۔ لکھتے لکھتے شہر کی دیواریں کالی ہونے لگی تھیں اور لوگ بھی پڑھ پڑھ کر بیزار سے آ گئے تھے۔ اسے نادانی کہیے یا سادہ لوحی، میں کچھ اس گمان میں تھا کہ جو کاغذ میں سیاہ کر رہا ہوں اس سے بہت لوگوں کو دلچسپی ہے، اور اسی دلچسپی کے باعث میرا لکھا جس قدر جلد ممکن ہو مسودے سے کتاب بنے، پکی روشنائی سے کاغذ پر چھاپا جائے اور جیسا کہا جاتا ہے زیور طبع سے آراستہ ہو کر منصع شہود پر آ جائے۔ نظمیں، افسانے، مضامین اور ترجمے اپنے نادیدہ اور نارسیدہ قارئین کے تئیں ذمہ داری اور فریضہ منصبی کا احساس مجھ سے لکھوائے چلا جا رہا تھا۔ لکھنے کے بعد چند ایک گھر والوں کو زبردستی پکڑ دھکڑ کر یا دوستوں کی محفل میں پڑھ کر سنانے کے بعد یہ خیال ہوتا کہ اب یہ تحریر اشاعت کے لیے تیار ہے، اور مسودے پر پیپر کلپ لگا کر اشاعت کے انتظار میں بہت احتیاط کے ساتھ لکھنے کی میز کی دراز میں رکھ دیتا۔ مجھے اس بات سے تھوڑی سی تشویش ہونے لگی تھی کہ نہ تو قارئین کو ان کا کوئی خاص انتظار ہے، نہ ناشروں کو ان کے چھاپنے کا اشتیاق۔ تھوڑا سا تردد تھا مگر زیادہ تشویش نہیں۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ بس ایک مرتبہ ان میں سے ایک چھپ جائے تو وہ باقی کے لیے راستہ بنا لے گی۔ اس پہلی اشاعت ہی میں بہت دیر لگ رہی تھی، مگر میں نے بے صبری کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ دراز میں کلپ لگے ہوئے کاغذوں کی تعداد خاصی ہو گئی تھی اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ یہ کام ہوا ہے۔ اس وقت تک مسودوں سے بھری ہوئی دراز خوشی کا سبب تھی۔ یہ خوشی بھی تمام خوشیوں کی طرح عارضی ثابت ہوئی۔ اتنے چاؤ سے لکھی جانے والی یہ تحریریں اور ان کے مسودے ضدی قصر بچوں کی طرح گھر گھسنے نکلے۔ جتنا سکھا پڑھا کر انہیں گھر سے باہر بھیجا جاتا، یہ کسی نہ کسی ہیلا بہانے سے آدھے راستے سے ہی لوٹ آتے۔ یہ سدھائے ہوئے پالتو کبوتروں کی طرح شام پڑے گھر آ جاتے۔ میں ان کی فوٹو اسٹیٹ نقلیں بنوانے پر اچھی خاصی رقم صرف کرنے لگا تھا، اور یہ گھوم پھر کے وہیں واپس آ جاتی جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ بالکل ابتدائی اور ہنڈکلیا جیسی کچی تحریروں سے نکل کر میں اپنی دانش میں ایسی تحریروں کی طرف آ رہا تھا جن میں اپنی آواز کے سائے تھرتھراتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ پرچھائیوں میں ایک صورت ٹھہرنی سی لگی تھی، اس لیے میں ان تحریروں پر لوگوں کے تبصرے یا فیڈ بیک کا منتظر تھا کہ مجھے اس کی ضرورت تھی کہ مجھے بتایا جائے کہ جس سمت اور جس راستے پر میں چل نکلا ہوں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس اعتماد اور اعتبار کی ضرورت تھی جو قارئین کی موجودگی سے آتا ہے، اس حقیقت سے قائم ہوتا ہے دوستوں اور واقف کاروں کے فوری حلقے کے باہر کچھ لوگ ہیں جن کے لیے آپ ایک شخص سے زیادہ ایک نام ہے، اور انہوں نے آپ کو پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس غیر شخصی انتخاب سے ہی قاری اور ادیب کا تعلق استوار ہوتا ہے۔ میں ایسے ہی بندھنوں میں جکڑے جانے کا خواہاں تھا، اور اس کے لیے مجھے شائع ہونے کی ضرورت تھی۔ شائع ہونا اپنے لکھے ہوئے کے لیے لازمی امتحان ہی نہیں کہ جس میں پاس ہونے پر توثیق ہو جائے گی اور استناد حاصل ہو جائے گی، بلکہ ایک لحاظ سے تو یہ مرحلہ تحریر کی تکمیل میں شامل ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو باور کرانے کے بعد میں نے اپنی تحریروں کے شائع کرنے کا فیصلہ کیا اور اشاعت کی غرض سے
انہیں مختلف جگہ بھیجنا شروع کیا۔ شائع ہونے کی یہ جد و جہد اشاعتی اسٹیبلشمنٹ سے میرے ایک بے سود اور حوصلہ شکن تفاعل میں نتیجہ خیز ہوتی، جو اگر ہوائی چکیوں پر ڈان کیہوٹی کی یلغار سے اس درجے مشابہ نہ ہوتا تو محمل بے معنی ایبسرڈ ڈرامے کے لیے بہت موزوں صورتحال فراہم کرتا۔ محمل ڈرامہ تو اب ہماری کیفیت وجود بن گیا ہے، اس لیے ایک اور مرتبہ اس کا جز بن جانے میں مجھے اعتراض تو نہیں، مگر اتنا احساس ضرور ہے کہ جو ناٹک دیکھنے والوں کو معنویت سے عاری معلوم ہو رہا ہے، وہ اس واردات میں گرفتار لوگوں کردار کے لیے فی الاصل صفاقی کا ٹھیٹر ہے۔ آبلہ پاک کے لیے وادی پرخار کے کانٹے محمل نہیں ہوتے، یا ممکن ہے ان ناشروں مدیروں کے لیے ہوتے ہوں جن کے حوالے اپنی گردن میں پڑی ہوئی رسی کا ایک سرا میں اس صلاح عام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں جہاں دادائے ہوائے سرے رہ گزر تھا،